حضرت یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال اور جاگیریں بہت کچھ اس کے پاس جمع کیا ہوا تھا، اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں، مگر اتنا کثیر مال و اسباب، اتنی پراپرٹیز ہونے کے باوجود وہ تھا بڑا کنجوس، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، اپنی ذات پہ بھی نہیں کرتا تھا، اپنی اولاد پہ بھی نہیں کرتا تھا، اپنے خاندان پر نہیں، اپنے غلاموں پر نہیں، یعنی معاشرے میں اس کا اس حوالے سے اچھا کردار نہیں تھا۔ بس اس کو ایک ہی دھن تھی کہ بس میری دولت بڑھتی جائے، میری دولت بڑھتی جائے۔ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا۔ خیر بظاہر اس کی کوٹھیاں، گاڑیاں اور یہ سب اس کو عیش عشرت میں مصروف کیے ہوئے تھے۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کا منتظر رہتے تھے۔ الغرض وہ اسی طرح کی زندگی میں مصروف تھا، لیکن اپنی موت کو بھولے ہوئے تھا۔ ایک دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک سادے سے لباس میں فقیر کو پایا۔ اسے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ تو خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے گئے ہوئے ہیں، گھر پہ نہیں ہے وہ۔ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد واپس تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام جب باہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ ملک الموت آیا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہوں، اس کو باہر بھیجو۔ اب جیسے ہی اس مالدار شخص کو پتہ چلا کہ باہر ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اب بہت خوفزدہ ہوا اور غلاموں سے کہا کہ جاؤ ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام آئے اور آ کر بڑی لجاجت کے ساتھ ملک الموت علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے آقا کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب غلام کہنے لگے کہ آپ ہماری روح قبض کر لیں، ہمارے آقا کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اس مالدار شخص سے کہا کہ تجھے جو وصیت کرنی ہے وصیت کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے، بچے، غلام رونا دھونا مچ گیا، اور شخص نے اپنے غلاموں، اپنی اولاد سے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری ساری دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہو گئی، سارا خزانہ قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص چاندی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے بدترین و ذلیل مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ پاک کے ذکر سے غافل رکھا اور تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ اب دیکھیں قدرت کا نظارہ کہ اس مال کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ مال کہنے لگا مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے یعنی مال نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟
میری وجہ سے ہی تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ کہاں ان شہزادیوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب تیری بدبختی کہ تو نے مجھے یعنی مال کو شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو لعنت و ذلت کا زیادہ مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں اور بہت سے گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔